اتنا سن لینے کے بعد آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جلیس المسجد علی ثلاثۃ خصال، اے لوگو سن لینا، مسجد میں آ کر کے بیٹھنے والا، مسجد کو آباد کرنے والا، مسجد میں آ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، نماز کی انتظار میں بیٹھنے والا، اتنا یہ مقدس انسان ہے کہ تین نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے. ہمیشہ اللہ رب العالمین تین نعمتوں سے اسے مالا مال کر دیتے ہیں. نمبر ایک اکن یستانس بہ، ایک اچھا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اچھا دوست، اچھا ساتھی نصیب کرتے ہیں. اور آج کیا ہے، بچہ بگڑ گیا، نہیں ساتھی اچھے نہیں، لڑکی آوارہ نکل گئی، سہیلیاں اچھی نہیں، سارا بگاڑ ہم نشینوں دوستوں کا معاملہ ہے. آپ ذرا سوچیں اور لڑکا مسجد میں کتنا آتا ہے. اگر ہمارا بچہ مسجد میں آتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی پسند سے اچھا دوست اس کو عطا کر دے. بچہ مسجد سے کٹا، اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے حوالے کر دیا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے مسجد کو آباد کرنا. جلیس المساجد ثلاثۃ خصال، اے لوگوں مسجد کو آباد کرنے والا تین نعمتوں سے مالا مال. سب سے پہلی نعمت، اللہ اس کو اچھا دیندار متقی پرہیزگار دوست عطا کرتے ہیں جو ہر وقت اس کی دینی رہنمائی کرتے ہیں. نمبر دو، میرے بھائی، مرحمت منتظرہ، مرحمت منتظرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت انتظار کر رہی ہے. ایک انسان مسجد میں آتا ہے، اگر جمعہ پڑھنے کے لیے برابر آتا ہے اس مسجد میں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کے لیے آتا ہے، برابر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے. اب آئے گا یہ بندہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں جیسے رحمت اور رحمت نہیں انتظار کر رہا ہے، اللہ کی رحمت ہے اس کا انتظار. کتنا بڑا خوش نصیب مسجد میں آنے والا، اس گھر کی برکت کہ آنے والا وہ رحمت نہیں انتظار کر رہا ہے بلکہ رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے. پھر آیا مسجد میں جیسے داخل ہوا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، داخل ہوا، اے اللہ تیری رحمتیں انتظار کر رہی تھی، میں مسجد میں آ چکا، اللہ رحمتوں کا دروازہ میرے اوپر کھول دے. ایک ہی گھر ہے دوستو، ایک ہی جگہ جہاں داخل ہوتے ہیں آپ رحمت کی دعا مانگتے ہیں، رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے. اللہ کا رحمت تو پہلے سے انتظار کر رہی ہے. اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں آیا بندہ جیسے نیت باندھا اور رحمتیں اس کے سر پر نازل ہونا شروع ہو گئی. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب رحمت کو رحمتوں سے مالا مال کرے. اور جیسے انسان رکوع کیا اور سجدے میں گیا تو سجدے میں پیشانی سے پہلے جتنا گناہ لے کے آیا سب اللہ معاف کر چکا ہے. یہ مسجد. نمبر 3، کتنی بڑی نعمتیں، مسجد سے چھوڑنے والا، مسجد میں آنے جانے والا، مسجد کو آباد کرنے والا، اس طرح اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مالا مال. میرے بھائیو تو سوچ کے ایک تو رحمت انتظار کر رہی ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسے اچھا ساتھی نصیب کرتے ہیں، وہ پورے ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں. نمبر 3، بڑی اہم چیز، اللہ اکبر، او کلمت حکمت، آتا ہے مسجد میں آنے والا ہمیشہ کوئی نہ کوئی دین کی باتیں سیکھ کر کے سن کر کے جاتا ہے. دعا کرو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال کرے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ کلھم ضامن اللہ عز وجل. 3 قسم کے آدمی ہیں جن میں سے ہر ایک کے جان کی، مال کی، عزت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے. ان تینوں میں سے نمبر 1، رجل خرج الی المسجد، جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا جاتا ہے، اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جان مال، عزت اور
دین کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور فضل و کرم کے احسان کی جگہ ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائیوں مسجد کو آباد کرو، پنجوقتہ نماز کے پابند بھی بن جائیں اور گھروں میں نماز پڑھنے کے بجائے اگر برابر آپ مسجد میں آنے لگے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل سنو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا تئن العبد اذا توضا فی بیتہ فاحسن الوضوء، جب کوئی کرما گو، کوئی مسلمان اچھی طرح سے گھر میں وضو کرتا ہے، ان العبد اذا توضا فی بیتہ فاحسن الوضوء، اگر کوئی بندہ اچھی طرح سے اپنے گھر میں وضو کیا، اور مقصد کیا ہے؟ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب وضو کر کے گھر سے اچھی طرح سے مسجد میں آتا ہے فَهُوَ سَائِرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ فرماتے ہیں اس مٹی کے دیوار اینٹ اور لوہے کے سریے سے بنی ہوئی مسجد اصل میں اس کی زیارت نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ کی زیارت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا نام نوٹ کرو، یہ میرے گھر کی نہیں بلکہ میری زیارت کر رہا ہے. اللہ اکبر، میری ملاقات کے لیے آیا ہوں، میرے گھر میری زیارت کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کا کے قریب جانا. پھر آگے فَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی جب زیارت کرنے کے لیے بندہ آتا ہے تو اللہ نے بھی اپنے منہ پر واجب کر رکھا ہے کہ میرے بندہ کیونکہ میری زیارت یعنی میرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے میری زیارت کے لیے آیا ہوا ہے تو میں نے بھی اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے ہم بھی اس کو خوب اچھے اعزاز اکرام سے نواز دیں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد والا بنائے. مسجد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور بڑی رحمت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھا اور کہا یا اخی، اے میرے بھائی سلمان ابو درداء، میں تمہیں ایک نصیحت لے کر کے بھیجتا ہوں. فعلیک بالمساجد، ہمیشہ تم مسجد سے جڑ کر کے رہنا، مسجد میں آنا جانا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد سے جڑ کر کے رہنا. اے میرے بھائی کبھی مسجد میں آنے جانے سے کوتاہی نہیں کرنا، مسجد کی دیکھ بھال، مسجد میں آنا جانا برابر باقی رکھنا. کیوں؟ اے میرے بھائی ابو درداء، میں یہ نصیحت اس لیے کر کے بھیج رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو سنا ہے المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا اصلی گھر تو مسجد ہے. اللہ اکبر، ہر المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا ایک دیندار کا اصلی گھر کیا ہے؟ مسجد ہے. میخانہ نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، بازار نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ٹائم ملا ہوا ہے تو آ کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے، بیٹھ کے تلاوت کرے، ذکر کرے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام کا فرمان کتنی پیاری روایت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے این عمار المساجد، جہاں قیامت اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر کے صبح تک کے آنے والے کلمہ گو مسلمان موجود ہوں گے اہل جنت. اللہ تعالیٰ حساب و کتاب سے پہلے حشر کے میدان میں اعلان کرے گا این جینانی، این جینانی، این جینانی. حشر کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ حشر کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ حشر کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ 3 مرتبہ اعلان کرے گا. فرشتے کہیں گے یا ربی من یبغی ان یکون جیرانہ، آپ کا پڑوسی بننے کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ کون اتنی حیثیت کا ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہے کہ آپ کا پڑوسی بنے؟ آپ کا بندہ تو بن سکتا ہے لیکن آپ کا پڑوسی کیسے بنے گا؟
اللہ سے فرماتے ہیں جب لوگ کہیں گے فرشتے اللہ تیرا پڑوسی کہاں بن سکتا ہوں، کون بن سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا میرا پڑوسی نہیں، این عمار المساجد، ہمارے گھر مسجدوں کو آباد کرنے والے دنیا میں وہی آج ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسی ہیں۔ مسجدوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، یہ مسجدیں ہمارے لیے بڑے خیر و برکت کی چیز ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور مسجد والا بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر یہ بہت ہی خیر و برکت کی، ذرا آپ غور کریں۔ میں کہتا ہوں آج سارے منکرات و برائیوں کو بڑا سبب کیا ہے؟ انسان مسجد سے دور ہو چکا ہے، مسجد کے طرف توجہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، اللہ عثمان بن عفان کے بعد سے آج اپنا گھر بنانا ہو، اپنا گھر بنانا ہو تو شاید کروڑوں لگا دیتا ہے، کروڑوں اربوں تک لگا دیتا، اور مسجد بننے لگے بھائی ٹھیک ہے آپ کام کرائیں جو ہوگا بعد میں دے جائیں گے، ابھی حالات اچھے، اچھا کہہ دیا ابھی حالات اچھے نہیں، اور پتہ چلا بادو کا پلاٹ بک رہا ہے، بادو کا پلاٹ یا بادو کی دکان بک رہی ہے، تو پتہ چلا 1 کروڑ 24 گھنٹے مہیا کر لیتا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں آج مساجد سے ہمارا کتنا لگاؤ، اپنے گھر پر اتنے خرچ ہوں اور مسجد کا چند 5 جگہ بھی لگانا ہو بغیر چندے کے کام ہی نہیں چلتا۔ ہونا کہ یہ چاہے دوستو بغیر مانگے ہم خود مسجد تعمیر کرنے لگے۔ صحیح بخاری کی روایت اللہ، صحیح بخاری کی روایت، دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ فکر پیدا کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت عمر ابن جب خیبر فتح ہوا، خیبر جب فتح ہوا تو یہ بہت مالدار علاقہ تھا۔ ہجرت کے 6 سال جب خیبر فتح ہوا اور پورے یہودی ہتھیار ڈال دیے اور پورا مال دولت قید جتنا کا سب اللہ رسول کو مل گیا، بڑی زمیندار زمین بڑی زرخیز تھی، تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا، مال غنیمت تقسیم کیا۔ ہر صحابی نے سوچا کہ ساری غربت پریشانی دور ہو گئی جو ہجرت کے بعد سے تھی، سب پریشانی دور ہو گئی، ماشاءاللہ ایک ہی دن میں سارے صحابہ مالدار ہو گئے، کوئی غریب نہ رہا۔ حضرت عمر ابن الخطاب کو اللہ کے رسول نے زمین دی، عمر ابن الخطاب بہت خوش، اس کو یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، یہ بہت خوش۔ ارے پتھر باندھنے والے دو دن جن کو ایک کھجور نہ مل رہا ہو، اچانک اتنی بڑی دولت آ گئی، اللہ اکبر۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ زندگی میں سب سے اچھا مال آج ملا ہے، ابھی تک کفر اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی آج تک اتنی اچھی پراپرٹی جائیداد مجھے نہیں ملی تھی، تو پھر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اگر سب سے اچھی جائیداد پراپرٹی ملے تو میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں تاکہ اچھی پراپرٹی اچھے بدلے کا ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے فرمایا تو ایسا کرو اور وقف کر دو۔ میں کہتا ہوں ذرا سوچو کہ یہ موقع ملا تو بینک بیلنس کے بجائے کیا کہتے کہاں جمع کرا دو؟ دعا کو رہی ہمارا اگر 10% بھی پیدا ہو جائے تو کبھی ہمارے مساجد مدارس کبھی کسی کے چندے کے محتاج نہ رہ جائیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تب تک جنت میں نہیں جاؤ۔ جو میرے نزدیک سب سے محبوب پراپرٹی ہے اس کو میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں۔ دعا کرو دوستو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب تک صرف دنیا نہ سوچیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ کچھ وہاں بھی بنانے کی فکر کریں، اور یہاں جو سب چھوڑ جائیں گے وہاں کیا لے کر کے جائیں گے ذرا اس کی بھی فکر کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں جو چھوڑ کر کے جانا ہے اس کے لیے، اور جو آگے پیش کرنا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو دوستو
ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کا سوچو میرے بھائی، برابر آپ لوگ حدیثیں سنتے ہوں گے، کتنی عجیب سے بات ہے، مسجد اگر ہمارے گھر پاس ہو اور مسجد کو اگر ہم آباد کریں، مسجد میں آتے رہیں تو کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ بڑی طویل حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس کا ایک حصہ کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ سے فرمایا مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ أو كما قال علیہ السلام۔ جب بھی مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی کوئی گروہ، کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں، اور اللہ کا سب سے بڑا گھر کیا ہے؟ مسجد۔ مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی کوئی گروہ، کوئی جماعت اللہ کے گھر میں بیٹھی، اور بیٹھتے کیا ہے؟ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن سیکھتے سمجھتا تھا رسولہ، قرآن و سنت سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو ہمیں مسجدوں میں بیٹھ کر کے جب درس ہو، خطبہ ہو تو ذرا غور سے سننے اور سیکھنے کے شوق سے بیٹھنے کی توفیق دے۔ آتے ضرور ہے لیکن کچھ لوگ خطبے میں بیٹھیں گے، ان کی ساری نگاہ گھڑی پر ہوتی ہے کتنا لمبا ہو رہا ہے، سمجھ گئے، اس پر ہوتی ہے، یا کھیلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی کوئی جماعت، کوئی گروہ اللہ کے گھر میں بیٹھتی ہے، اور بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو سیکھنا، سکھانا، دین سیکھنا، مسئلے مسائل سیکھنا، حلال و حرام، جائز ناجائز سیکھنا، تو اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، ذرا غور کریں۔ نمبر 1، غشیتہم الرحمہ۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتی ہے۔ غشیتہم الرحمہ، چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر چھا جاتی ہیں۔ آگے ذرا دیکھو، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ رب العالمین ان کے دل میں ایمان پر، اسلام پر، آخرت کا اتنا زیادہ اطمینان، اتنا یقین، اتنا سکون پیدا کر دیتے ہیں کہ دین کی کوئی چیز ان سے چھوٹتی ہی نہیں۔ کیوں؟ ہر چیز کے پر ان کا ایمان یقین ہوتا ہے، سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور ہر چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، غشیتہم الرحمہ، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، حفتہم الملائکہ، چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ سکون، اطمینان، اپنا فضل و کرم ان پر نازل کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے دین سیکھ رہے ہیں، ان کو یہ مقام ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ عرش کے ساتھ ارد گرد جتنے ملائکۃ المکرمون بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا ایمانداری سے کہیں، جس شخص کو مسجد میں آنے کی برکت سے اللہ اتنی نعمتوں سے نوازے گا، کیا کبھی اللہ شیطان کے حوالے اس کو کرے گا؟ کیا کبھی اس پر کسی غیر قوم کو مسلط کرے گا؟ جب اتنے اونچا مقام ان کا ہو گیا کہ سَأَلَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ عرش پر، عرش کے سامنے جو ملائکۃ المکرمون بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ان کی تعریف کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اتنا کرم ہوگا، کبھی ان کے بچے باغی نہیں بنیں گے، کبھی ان کا کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، کبھی غیر قوم کو مسلط نہیں کریں گے، کبھی شیطان پر مسلط نہیں ہوگا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد سے دوستو جوڑ دے، ہم مسجد سے جوڑے، مسجد میں آنے والا بنائے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا،
ہر قسم کی ضلالت، ہر ایک قسم کے فتنے، ہر ایک قسم کی برائی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ مسجد کو، مسجد کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم حدیث، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والمساجد، اے میری امت کے لوگوں خبردار، تین چیزوں سے کبھی علیحدگی اختیار نہیں کرنا۔ علیکم بالجمعۃ، نمبر ایک، ہمیشہ جمعے کے دن جمعے کا انتظار کرنا، ہفتے میں ایک دن، ہفتے بعد عید ہے، جمعے کا انتظار کرو، جمعے کا انتظار کرو اور بے چینی سے انتظار کرو۔ کیوں؟ نمبر ایک، جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کریں گے، نہائیں گے اور جمعہ پڑھیں گے، پچھلے ہفتے کے پورے گناہ معاف۔ نمبر دو، نبی مسند احمد بن حنبل کی روایت، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگ تحرو، اے لوگ ایسی برکت والے دنوں کا انتظار کرو، بے قراری بے چینی سے انتظار کرو۔ آپ نے فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركض ودنا من الامام يستمع، جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح سے غسل کیا، اول وقت مسجد میں آیا، پیدل چل کر گیا اگر آ سکتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر انسان اس طرح سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے سال بھر روزہ رکھنے اور سال بھر تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب دیتا۔ انسان اس کا انتظار کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا جمعہ سے جڑے رہو اور جماعت سے کبھی جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کرو، جمعہ سے اور جماعت سے جوڑے رہو۔ الحمدللہ آپ کو ایک اچھی جماعت سے اللہ نے جوڑا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے مسجد سے جڑے رہیں اور جماعت سے جڑے رہیں، اور علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والمساجد، اور مسجد سے کثرت سے جڑے رہو۔ اگر مسجد سے جڑے رہو گے ان تین چیزوں سے تو اللہ سے فرمایا شیطان کبھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک مسجد جس میں آج جمعہ شروع ہوا ہے، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہرا بھرا آباد رکھے، بدنمازیوں سے، نمازیوں سے، جمعے سے، جماعت سے، درسوں سے، دینی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے جوڑ رکھے، اور زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو پہنچنے شریک ہونے کی توفیق دے، اور کوشش ہونی چاہیے دوستو لوگوں کو دعوت دینا، بلانا اور جوڑنے کی کوشش کی جائے، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا ساری برائیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں، مسجد اور جمعہ جماعت سے الگ ہو جانے کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ پریشانی سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ جو مسجد سے دور ہیں ان کو مسجد کے قریب کر دے، جو توحید و شرک میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو توحید و سنت کی دعوت کا ایک بہترین مرکز اور سینٹر بنائے۔ اللہ تعالیٰ محلے کے تمام مسلمان بھائیوں کو اس مسجد سے جڑنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو برائیوں مبتلا ہیں ان کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین دنیا میں توحید و سنت کا بولا بالا کر دے، عقیدہ توحید اتباع سنت کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے، شرک کفر بدعات ضلالت کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ہر مسلمان کے جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔